اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں ایک آواز گونجی۔ آواز کیا تھی؟ 10 سال قبل لفظوں سے بنائی گئی ایک تصویر کے منہ بولتے خد و خال تھے۔ صرف ایک دہائی قبل ہمہ الفاظ سے ایک تصویر کھینچی گئی تھی جو آپ بول رہی تھی، متحرک بھی نظر آ رہی تھی اور دلوں کو گرما رہی تھی۔ جس کی روح جوان تھی وہ تصویر بنا رہا تھا، جن کے قلب بیدار تھے وہ اسے دیکھ رہے تھے، اور جس کا حوصلہ جوان تھا وہ اس تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے خالق کائنات کے حکم کم و بدان اللہ پر لبیک کہہ رہے تھے۔ یہ ایک سخت اور کٹھن مرحلہ تھا۔ ساری دنیا کی باطل اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے کلمہ توحید بلند کرنے کے عزم کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا۔ دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی تو 360 بتوں کی گردنیں کٹ گئیں، سر تن سے جدا ہو کر والی مکہ و مدینہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ زمین اللہ کے شہروں کے قدموں تلے سکڑتی چلی گئی۔ اس اسلامی نظریاتی ریاست کی سرحدیں بر صغیر پاک و ہند تک پھیل گئیں۔ صرف چند دہائیوں کا فاصلہ طے ہوا اور عقائد و نظریات کی بنیاد پر وجود میں آنے والا دیس مدینہ منورہ کائنات کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ جسم مصطفی تھے، بازو توحیدی تھے، پھر کون سی چیز راہ میں حائل ہو سکتی تھی؟ اس کے شاہینوں کی پرواز کو مدتوں تک کوئی نہ روک سکا۔ رکاوٹوں کے سیلاب آئے، پہاڑوں اور چٹانوں سے ٹکرانا پڑا، زخم بھی گئے، لہو بھی ہوئے، لیکن اختتام ہمیشہ کامیابی کی نوعیت پر ہوا۔ مسلمان جب بھی اللہ اور اس کے محبوب کا نام لے کر میدان میں ڈٹ گئے، پھر کوئی انہیں جھکا نہ سکا۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چراغ بن کر رہنمائی کرتا رہا، کمزور کو قوی اور پست کو بالا تر کرتا رہا۔ اس لیے مشہور پاکستان علامہ محمد اقبال نے بھی سوئی قوم کو جگانے کا عزم کیا تو نسخہ کیمیائی تجویز کرتے ہوئے فرمایا، قوت عشق سے ہاتھ پست کو بالا کر دے، دھر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اسلام میں برصغیر میں پہنچا تو تقریباً 1100 سال کا زرعی دور حکومت دیکھا اور دنیا کو جانبانی کے کرسکائے، برہمن، راجپوت، چھوت سب کچھ تھے۔ انصاف سب سے اہم اور سب کے لیے میسر تھا۔ ہر ایک کو اپنی حد میں رہتے ہوئے دوسرے کی حد کا احترام کرتے ہوئے اپنے طور طریقے کے مطابق آزادی سے جینے کا حق حاصل تھا۔ قدروں کا احترام تھا، عوام خوش تھے، ہر طرف امن و ایمان تھا۔ آخرکار ایک لمبے عرصے کے بعد شیطان کو مکمل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ رنگینوں کی ایک دلکش لہر اٹھی اور دنیا کو فن چاند باتی کے گر سکھانے والی قوم عیش و عشرت میں ڈوب گئی۔ امر و بادشاہ ہاتھ سے تلوار پھینک کر پیروں میں گھنگرو باندھ کر رقص کرنے لگے۔ شطرنج کی بساط پر ریاستوں کے فیصلے ہونے لگے۔ شراب اور کباب نے عقل و خود کو مفلوج اور نگاہوں کو مخمور کر دیا۔ گھر کی دیواریں کمزور ہوں تو چور نقب لگا ہی لیتے ہیں۔ یہی ہوا، چوروں کی ایک ٹولی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو روپ دھار کر برصغیر کی مغلیہ حکومت کی کمزور دیوار میں نقب لگائی اور پھر ہر دروازہ آسانی سے کھلتا چلا گیا۔ بغیرت بادشاہوں، رنگیلوں اور غداروں نے راہ فرار اختیار کی۔ پہلے سر جھکنے لگے، پھر کٹنے لگے، بادشاہ غلام ہوئے، کوئی تختہ دار پر لٹکایا گیا تو کوئی کالا پانی بھجوایا گیا۔ آخرکار 1897 میں برصغیر میں مسلم حکومتوں کا سورج ڈوب گیا۔ پرانی کہانی جہاں ختم ہوئی، نئی وہیں سے شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی حکومت کا سورج جس
सुर्खी में गुरूब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज उसी खून आलूदा सुर्ख से तुलू हो गया। हर रोज़ मुसलमानों का खून बड़े सही के तोड़ो अर्ज में बेदरेग बहाया जाने लगा। गलियां सड़कें लहू में डूब गईं। बहनों बेटियों की इज्जत नीलाम होने लगी। मुसलमान ऐसे दलीलो खवार हुए जो अंग्रेज़ हुकूमत के कायम होते ही गुलामी के अंधेरों में डूब गए। पेड़ों में घुंघर बांधकर जिस अताब व लाई को दावत दी थी, दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू देते हुए उसी से पनाह मांगने लगे। हज़रत अली ने फरमाया था, कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म की नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर हुकूमत जुल्म की बुनियाद पर भी था, कुफर की बुनियाद पर था। इसलिए कुछ अजब हुआ, मुसलमानों के साथ के गुलामी के लिए झुकते झुकते ज़मीन से ही जा लगे। माथा ज़मीन पे लगा तो दिल से दर्द की टैसों के साथ अल्लाह भी निकला और यूं सजदा नदामत और सजदा तौबा अदा हो गया। बहुत कुछ हुआ इस दौरे ज़िल्लत में, लेकिन शर्मिंदगी और नदामत से बहने वाले शायद चंद आंसुओं की बरकत थी कि 19वीं सदी की आखिरी दिहाइयों में सरे ज़मीन बड़े सगीर हिंद पर दो ऐसे खुशबूदार फूल खिले कि जिनकी खुशबू से सारा हिंदुस्तान महक उठा। यह खुशगवार हादसा था और वक़्त करता है परवरिश बरसों। हादसे एकदम नहीं होते। एक तरफ बड़े सगीर के मुसलमान अंग्रेज़ों और हिंदुओं के हाथों जलीलो ख्वार होकर जिल्लत की अमीर गहराइयों में गिर रहे थे, तो दूसरी तरफ पासबान मिल गए काबे को सनम खाने थे कि मुसद्दाक व रहमान और रहीम रब से इसी ज़मीन कुफर के रहने वालों को मुसलमानों के लिए अपने गुनाहगार बंदों को दोबारा सर उठाकर जीने के इंतजाम फरमा रहा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।